تصورات کی پرچھائیاں۔ ایک سایہ، ایک سرمئی سا سایہ تھا جو چلنا سیکھا تو ساتھ چل پڑا تھا، لیکن ہولے ہولے پتہ چلا کہ اس میں بہت کچھ آمیز ہو رہا تھا۔ اپنے محبوب کا منہ بھی اور اپنا منہ بھی، جو ابھی صرف میری تمنا تھی، مجھ سے کہیں زیادہ دانا، سنجیدہ اور توانا، اور اس کے علاوہ اپنے ملک اور ہر ملک کے انسان کا آزاد منہ۔ میں جو کچھ لکھتی رہی، اسی ہڈیوں کے ڈھانچے کو خون اور گوشت دینے کی چاہ میں لکھتی رہی، اس کے سرمئی رنگ میں نورانی آب بھرنے کی تمنا میں لکھتی رہی۔ یہ ایک طرح سے خدا کو زمین پر اتار لینے کی تمنا تھی۔ شاید اس لیے یہ ایک منہ تک محدود نہیں رہا۔ جہاں کہیں بھی حسن کا ذرہ ہے، وہاں تک وسعت اختیار کر گیا۔ یہ وہی میں ہے جس کے لیے لکھا تھا۔ بہت ہم عصر ہیں، صرف ایک ہی میرا ہم عصر نہیں۔ یہ ایک سوز تھا، پرندے کے گیت ایسا، ایک پل ہوا، اگلے پل میں کہیں بھی نہیں۔ ایک پل ہوا، اگلے پل میں کہیں بھی نہیں۔ جس کان نے سن لیا ٹھیک ہے، نہیں سنا تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی کے کان پر نہ کوئی حق تھا نہ دعویٰ۔ بہت بچی تھی جب متعجب ہوئی کہ میرے گرد کتنی ہی آوازیں تھیں جو گالیاں بن گئی تھیں، کتنے ہی ناموں کے پرچم تھے اور چبوترے جن میں وہ پرچم گڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں نے بھی وہاں اپنے نام کا کوئی پرچم گاڑنا ہے۔ کہنا چاہا، دوستو، تمہارے چبوترے اور تمہارے علم تمہیں مبارک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مغالطہ نہ کھاؤ۔ لیکن دیکھا، کچھ کہنا سننا ممکن نہیں۔ سمجھا کہ وقتی بات ہے، کبھی تو ممکن ہوگی، مگر اپنی زبان کے ادیبوں کے ہاتھوں یہ کبھی ممکن نہیں ہوئی۔ نہ آج سے 20 برس پہلے، نہ آج۔ یہ میرا پہلا مکالمہ تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ عمر جتنا طویل ہوگا۔ کچھ بزرگ چہرے تھے، گور بخش سنگھ جی، دھنی رام چاترک پرنسپل تیجا سنگھ، جو پیاس سے، شاید رحم سے مسکرائے تھے، لیکن ان میں سے بہت جلد بچھڑ گئے، اور گور بخش سنگھ جی، جو کچھ ادب سے بیتا تھا، اس سے بہت جلد لا تعلق ہو گئے، شاید بے لاگ۔ دلوں کی تہوں میں سب سے پہلا درد جس کے چہرے کی تابانی میں دیکھا، وہ اس مذہب کا تھا جس مذہب کے لوگوں کے لیے گھر کے برتن بھی اچھوت قرار دے دیے جاتے تھے۔ یہی چہرہ تھا جو میرے اندر کے انسان کو اتنا فراخ بنا گیا کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت تقسیم کے ہاتھوں تباہ ہو کر بھی دونوں مذاہب کے ظلم بنا کسی رعایت یا جانداری کے تحریر کر سکی۔ یہ چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو پھر پنجر ناول کی تقدیر جانے کیا ہوتی۔ 20-21 برس کی تھی جب 81 چہرہ اس زمیں پر دیکھا تھا۔ اس میل کو بہت سال بعد میں نے بتفصیل آخری خط میں لکھا تھا۔ یہ شی کی مانند روز آگ میں نہانے والی حالت تھی، یہاں تک کہ جب 1957 میں اکادمی کا ایوارڈ ملا، فون پر خبر سنتے ہی سر سے پاؤں تک میں تاپ میں جھلس گئی۔ خدایا، یہ سنڑے میں نے کسی انعام کے لیے تو نہ لکھے تھے، جس کے لیے لکھے تھے اس نے نہ پڑھے۔ اب کل عالم بھی پڑھ لے تو مجھ کو کیا۔ اس روز شام کے وقت ایک پریس نے رپورٹر بھیجا، فوٹوگرافر بھی۔ جب وہ تصویر لینے لگا، اس نے کاغذ اور قلم کے ذریعے وہ لمحہ گرفت میں لینا چاہا جو کسی نظم کا وقت تصنیف ہوتا ہے۔ میں نے سامنے میز پر کاغذ رکھا اور ہاتھ میں قلم پکڑ کر کاغذ پر نظم لکھنے کی بجائے ایک بے خودی کے عالم میں اس کا نام لکھنے لگ گئی جس کے لیے وہ سنیڑے لکھے تھے۔ ساحر ساحر، سارا کاغذ بھر گیا۔ پریس کے لوگ چلے گئے تو اکیلی بیٹھی کو ہوش سی لوٹی۔ سب کو اخبار میں تصویر میں نکلے گی۔ میز کے کاغذ پر یہ ساحر ساحر کی گردان، او خدایا، مجنوں کے لیلا لیلا پکارنے والی حالت میں نے اس روز اپنے جسم پر بنائی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کیمرے کا فوکس میرے ہاتھ کے اوپر تھا، کاغذ پر نہیں، اس لیے دوسرے دن کے اخبار میں کاغذ پر سے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا تھا، کچھ نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ اس بات کی تسلی کے بعد ایک درد بھی اس میں شامل ہو گیا۔ کاغذ خالی دکھائی دیتا تھا، لیکن کچھ یاد آتا ہے کہ یہ خالی نہیں تھا۔ ملک کی تقسیم سے پہلے تک میرے پاس ایک چیز تھی جو سنبھال کر رکھا کرتی تھی۔ یہ ساحر کی نظم تاج محل تھی جو اس نے فریم کروا کر مجھے دی تھی۔
لیکن ملک کی تقسیم کے بعد جو کچھ میرے پاس آہستہ آہستہ جمع ہوا ہے، آج اپنی الماری کا اندرونی خانہ ٹٹولنے لگی ہوں تو دبے ہوئے خزانے ایسا معلوم ہوا ہے۔ ایک ٹالسٹائی کی قبر سے لایا ہوا پتا ہے اور ایک کاغذ کا گول ٹکڑا جس کی طرف چھپا ہوا ہے ایشین رائٹرز کانفرنس اور دوسری طرف ہاتھ سے لکھا ہوا ہے ساحر لدھیانوی۔ یہ کانفرنس کے موقع کا بیج ہے جو کانفرنس میں شامل ہر ادیب کو ملا تھا۔ یہ کانفرنس کے موقع کا بیج ہے جو کانفرنس میں شامل ہر ادیب کو ملا تھا، اور میں نے اپنے نام کا اپنے کوٹ پر لگایا ہوا تھا، اور ساحر نے اپنے نام کا اپنے کوٹ پر، کہ ساحر نے اپنے کوٹ والا اتار کر میرے کوٹ پر لگا دیا اور میرے کوٹ والا اتار کر اپنے کوٹ پر لگا لیا۔ اس وقت کسی کی نظر پڑی اور اس نے کہا ہم نے غلط بیج لگا رکھے ہیں۔ ساحر ہنس دیا تھا، لیکن اس غلطی کو ہم نے درست کرنا تھا، نہ کیا، اور آج وہ کاغذ کا ٹکڑا ٹالسٹائی کی قبر سے لائے ہوئے پتے کے ساتھ پڑھا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے گویا یہ بھی میں نے ایک پتے کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنی قبر پر سے توڑا ہو۔ عمر کے اس کاغذ پر عشق تیرے انگوٹھا لگایا کون حساب چکائے گا، اس کا پس منظر تھا۔ ایک دفعہ ایک اردو مشاعرے پر لوگ ساحر سے آٹوگراف لے رہے تھے، کچھ لوگ منتشر ہوئے تو میں نے ہنس کر ہاتھ کی ہتھیلی اس کے آگے کر دی اور کہا آٹوگراف۔ ساحر نے ہاتھ میں پکڑے پین کی سیاہی اپنے انگوٹھے پر لگا کر وہ انگوٹھا میری ہتھیلی پر لگا دیا، جیسے میری ہتھیلی کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس میرے کاغذ کی کیا عبارت تھی جس کے اوپر اس نے دستخط کیے؟ یہ سب ہواؤں کے حوالے ہے، یہ عبارت نہ کبھی اس نے پڑھی نہ زندگی نے، اس لیے کہہ سکتی ہوں ساحر ایک خیال تھا ہوا میں چمکتا، شاید میرے اپنے ہی خیالوں کا ایک جادو۔ اور امروز کو معلوم ہے میں نے ساحر سے بہت محبت کی تھی، اور امروز کو معلوم ہے میں نے ساحر سے محبت کی تھی۔ یہ معلوم ہونا اپنے آپ میں اہم بات نہیں ہے، اس سے پرے جو کچھ بہت اہم اور بڑا ہے وہ امروز کا میری ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھ لینا ہے۔ امروز جب ساحر کی کتاب آؤ کہ کوئی خواب بنے کا ٹائٹل بنا رہا تھا تو ہاتھ میں کاغذ تھامے کمرے سے باہر آ گیا۔ بیرونی کمرے میں اور دیوندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ٹائٹل دکھایا۔ دیوندر تنہا دوست ہے جس سے میں ساحر کی بات کر سکتی تھی، اس لیے دیوندر نے کچھ ماضی میں گہرا اتر کر ایک بار ٹائٹل کی طرف دیکھا، ایک بار میری طرف، لیکن مجھ سے اور دیوندر سے کہیں زیادہ امروز نے ماضی کے عمق میں اتر کر کہا ساحر خواب بننے کی بات کرتا ہے، بننے کی نہیں۔ میں ہنس پڑی۔ ساحر جولاہا ساری عمر خواب ہی بنتا رہا، کسی کا خواب نہ بنا۔ میں دیوندر امروز کتنی دیر ہنستے رہے، سمیت اس درد کے جو اس قسم کے موقع پر اس قسم کی ہنسی میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی حیران ہو جاتی ہوں امروز نے مجھے کس طرح اپنایا ہے، بمائے اس سوز کے جو اس کی اپنی مسرتوں کا مخالف ہے۔ ایک بار ہنس کر کہا تھا ایمو اگر تجھے ساحر مل جاتا تو پھر تم نے ملنا تھا، اور وہ مجھ سے بھی آگے اپنا کر کہنے لگا میں نے تو ضرور ملنا تھا، چاہے تمہیں ساحر کے گھر نماز پڑھتی کو جا ڈھونڈتا۔ سوچتی ہوں کیا خدا اس قسم کے انسان سے کہیں الگ ہوتا ہے؟ امروز اگر یہ نہ ہوتا جو ہے تو میں اس کے منہ کی طرف دیکھ کر یہ شعر کبھی نہیں لکھ سکتی۔ باپ، بھائی، دوست اور خاوند کسی لفظ کا کوئی نہیں رشتہ، یوں جب میں نے تم کو دیکھا سارے حرف نمایاں ہو گئے۔ زندگی میں اس طرح کا وقت بھی آیا تھا جب اپنے ہر خیال پر میں نے اپنے تخیل کا جادو چڑھتے دیکھا تھا۔ جادو کا لفظ صرف بچپن کی کہانیوں میں کبھی سنا تھا، لیکن دیکھا ایک دن اچانک وہ میری کوکھ میں آ گیا تھا اور میرے ہی جسم کے گوشت کی آڑ میں پلنے لگا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا بیٹا میرے جسم کی امید بنا تھا۔ 1942 کے آخری دنوں کی بات۔ اخباروں اور کتابوں میں کئی وہ حادثے پڑے تھے کہ ایک ہونے والی ماں کے کمرے میں جس طرح کی تصویریں ہوں یا جس قسم کی صورت وہ دل میں لائے، بچے کے خد و خال ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اور میرے تخیل نے جیسے دنیا سے چھپ کر دبے لہجے میں میرے کانوں میں کہا اگر میں ساحر کا چہرہ ہر وقت اپنی یادوں کے سامنے رکھوں تو میرے بچے کی صورت اس کے مشابہ ہو جائے گی جو زندگی میں نہیں پایا تھا۔ جانتی ہوں یہ اسی کو پا لینے کی کرشمے ایسی سعی تھی، خدا کی طرح پیدائش دینے کی سعی، جسم کا ایک آزاد فعل، صرف فطری میلانات سے آزاد نہیں، گوشت و خون کی حقیقت بھی آزاد۔
سنک اور دیوانگی کے اس عالم میں جب 3 جولائی 1947 کو پیدائش شمل میں آئی، اول مرتبہ اس کا منہ دیکھا، اپنے خدا ہونے کا یقین ہو گیا، اور بچے کے چہرے کی نشو نما کے ساتھ یہ خیال بھی نشو نما پاتا رہا کہ اس کی صورت واقعی ساحر سے مشابہ ہے۔ خیر، دیوانگی کی آخری چوٹی پر پاؤں رکھ کر ہمیشہ کھڑے نہیں رہا جا سکتا، پاؤں کو بیٹھنے کے لیے زمین کا قطع چاہیے، اس لیے آئندہ برسوں میں اس کا تذکرہ ایک پری کہانی کی طرح کرنے لگ گئی۔ ایک بار میں نے یہ بات ساحر کو بھی سنائی، اپنے آپ پر ہنستے ہوئے۔ اس کے کسی اور رد عمل کی خبر نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ سن کر ہنس پڑا، اور اس نے صرف اتنا کہا، ویری پوٹیسٹ۔ ساحر کو زندگی کا سب سے بڑا ایک کمپلیکس ہے کہ وہ خوبرو نہیں، اس لیے اس نے میرے پوٹیسٹ کی بات کہی۔ اس سے پیشتر بھی ایک بات واقع ہوئی تھی۔ ایک روز میری بچی کو گود میں بٹھا کر اس نے کہا تھا، تم کو ایک کہانی سناؤں؟ اور جب میری بچی کہانی سننے کے لیے تیار ہوئی تو وہ سنانے لگا۔ ایک تھا لکڑہارا، وہ شب روز جنگل میں لکڑیاں چیرتا تھا۔ پھر ایک روز اس نے جنگل میں ایک شہزادی کو دیکھا، بڑی حسین، لکڑہارے کا جی چاہا وہ شہزادی کو لے کر بھاگ جائے، پھر میری بیٹی ہی کہانیوں میں ہوں اور کرنے کی عمر تھی، اس لیے بڑی توجہ سے کہانی سن رہی تھی۔ میں صرف ہنس رہی تھی، کہانی میں دخل نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن تھا تو لکڑہارا۔ وہ شہزادی کی طرف دیکھتا رہا، دور فاصلہ پر کھڑا ہو کر، اور پھر اداس ہو کر لکڑیاں کاٹنے لگ پڑا۔ سچی کہانی ہے نا؟ ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا۔ معلوم نہیں بچی نے یہ کیوں کہا۔ ساحر ہنستا ہوا میری طرف دیکھنے لگا۔ دیکھ لو، اس کو بھی معلوم ہے، اور بچی کو پوچھنے لگا، تم وہاں ہی تھی نا جنگل میں؟ بچی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ساحر نے پھر اس کو گود میں بیٹھی ہوئی کو پوچھا، تم نے اس کو لکڑہارے کو بھی دیکھا تھا نا؟ بھلا وہ کون تھا؟ بچی کو اس لمحے کوئی الہام اترتا لگتا تھا، کہنے لگی، آپ۔ ساحر نے پھر پوچھا، اور وہ شہزادی کون تھی؟ ماما۔ بچی ہنسنے لگی۔ ساحر مجھ سے کہنے لگا، دیکھا، بچوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ پھر برسوں بیت گئے۔ 1960 میں جب بمبئی گئی تو ان دنوں راجندر سنگھ بیدی بڑے مہربان دوست تھے، اکثر ملا کرتے تھے۔ ایک شام بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھا، پرکاش پنڈت سے ایک بات سنی تھی کہ نوراج ساحر کا بیٹا ہے؟ اس شام میں نے بیدی صاحب کو اس عالم دیوانگی کی بات سنائی، کہا، یہ تخیل کا سچ ہے، حقیقت کا سچ نہیں۔ انہی دنوں میں ایک روز نوراج نے بھی سوال کیا۔ اس کی عمر قریب 13 سال تھی۔ ماما، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتا دو گی؟ ہاں۔ کیا میں ساحر انکل کا بیٹا ہوں؟ نہیں، لیکن اگر ہوں تو بتا دیجئے، مجھے ساحر انکل اچھے لگتے ہیں۔ ہاں بیٹے، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو میں تم کو ضرور بتا دیتی۔ سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ میرے بچے کو یقین آ گیا۔ سوچتی ہوں تخیل کا سچ جھوٹا نہیں تھا، تاہم وہ صرف میرے لیے تھا، صرف میرے لیے، اس قدر کہ وہ سچ ساحر کے لیے بھی نہیں۔ لاہور جب کبھی ساحر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو گویا میری ہی خاموشی میں سے نکلا ہوا خاموشی کا ٹکڑا۔ کرسی پر بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا، چپ چاپ صرف سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ قریب آدھا سگریٹ پی کر راکھ دانی میں بجھا دیتا اور پھر نیا سگریٹ سلگا لیتا، اور اس کے جانے کے بعد صرف سگریٹوں کے بڑے بڑے ٹکڑے کمرے میں رہ جاتے تھے۔ کبھی ایک بار اس کے ہاتھ کا لمس لینا چاہتی تھی، لیکن میرے سامنے میرے ہی رواجی بندھنوں کا فاصلہ تھا جو طے نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی تخیل کی کرامات کا سہارا لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے سنبھال کر الماری میں رکھ لیتی تھی، اور پھر ایک ایک ٹکڑے کو تنہائی میں بیٹھ کر جلاتی تھی، اور جب ان کو انگلیوں پکڑتی تو محسوس ہوتا تھا وہ پاس ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں سے وہ جن کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ پھر برسوں بعد میں نے اپنے اس احساس کو ایک تھی انیتا ناول میں قلم بند کیا، لیکن ساحر کو شاید ابھی تک سگریٹ کی اس تاریخ کا علم نہیں۔ معلوم نہیں زندگی میں کون سی مہک کی خاطر کیا کیا کھاد بنتا ہے۔ ساحر کی دوستی بھی محسوس ہوتا ہے، امروز کی دوستی کے پھول میں کہیں شامل ہے، چاہے کھاد بن کر اس کو ذخیرہ بنانے کی صورت میں۔ کچھ عرصہ ہوا، 2-3 سال پہلے ساحر سے ملاقات ہوئی تو اس کا تقاضا ایسا خوبصورت تھا،
وہ دن ان کے گھر رہی، 2 دن ان کے گھر رہی، واپس آ کر 2 نظمیں لکھیں۔ کئی برسوں بعد اچانک ایک ملاقات ان دنوں کی ایک جان، ایک نظم کی طرح کام پئی، لیکن اس کامتی خوبصورتی کے باوجود بھی وہ حالت میں نے صرف امروز کے ساتھ دیکھی ہے، جس میں اس کے یہ کہنے پر 1960 کا تمہارا قصوروار ہوں۔ یہ 1960 کا سال میرا بچپن تھا، میرا قصور تھا، اور گو میں نے اس قصور کی درد سے جنم جلی جیسی کئی نظمیں لکھی تھیں۔ آج متانت کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں، بے تیرے اور میرے قصور بانٹے ہوئے تھوڑے ہیں۔ آج متانت کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں، بے تیرے اور میرے قصور بانٹے ہوئے تھوڑے ہیں۔ یہ آج ہے، پتہ نہیں کل اس کی کھاد بنے ہیں۔ یہ آج میری عمر جتنا بڑا ہو یہ چاہ کر سکتی ہوں، لیکن اگر یہ کسی روز کل نہ بننا چاہے تو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کہہ سکوں گی ہمارے قصور بانٹے ہوئے ہیں۔ یہ آج ہے، پتہ نہیں کتنے کل اس کی کھاد بنے ہیں۔ یہ آج میری عمر جتنا بڑا ہو یہ چاہ کر سکتی ہوں، لیکن اگر یہ کسی روز کل نہ بننا چاہے تو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کہہ سکوں گی ہمارے قصور بانٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس آج کی کوئی بھی کل نہ ہو تو بھی اس کے معافی، اس آج کی کوئی بھی کل نہ ہو تو بھی اس کے معنی کم نہیں ہوتے۔ امرتا پریتم۔